الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے سامنے تیسرا سبق ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ 7 اسباق کا ٹیسٹ ہے، آج جرنل ٹیسٹ ہے۔ تو پہلے بچوں نے حروف مفردہ یعنی حروف تہجی آپ کو پڑھ کے سنائے الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد حروف مرکبات کو پڑھ کے سنایا، کس طرح پڑھے جاتے ہیں، کیا اس کے رولز ریگولیشنز ہیں الحمدللہ۔ اب حرکات کے بارے میں تمام یہ جو ہے پہلے سوال جواب یہ بتائیں گے، اس کے بعد یہ عملی طور پر بھی پریکٹیکل کر کے بھی دکھائیں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں حرکات والے لیسن نمبر 3 یعنی سبق نمبر 3 کا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ عمر فاروق کھڑے ہو جاؤ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکت کی جمع ہے حرکات۔ زبر کو کیسے پڑھیں گے؟ حرکت۔ زیر کو حرکت۔ پیش کو حرکت۔ ان تینوں کو ملا کے حرکات۔ زبر کہاں ہوتی ہے؟ اوپر۔ زیر نیچے۔ پیش اوپر۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ زبر کو کیسے پڑھیں گے؟ زیر کو پیش کو حرکت کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک حرکت ہو یا تینوں ہوں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حرکت کو یعنی جو ایک حرف ہوتا ہے جس کے اوپر نہ زبر آتی ہے نہ زیر نہ پیش، وہ خالی حروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم مفرد کہہ سکتے ہیں اگر مفردات کے لیسن میں سے ہے۔ اگر وہ 2 ہوں یا 3 ہو تو ہم اس کو مرکب کہہ سکتے ہیں۔ تو یعنی وہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مفردات کے اوپر یا مرکبات کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو ان کو کیسے پڑھیں گے، تو یہ آپ بتائیں گے کیسے پڑھیں گے ان کو حرکات کو جی۔ ان کو لمبا لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، یعنی آپ حروف مدہ کی طرح کھینچ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے جی۔ حمزہ حمزہ۔ زبر زبر۔ حمزہ حمزہ۔ زیر زیر۔ حمزہ حمزہ۔ پیش پیش۔ جی الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے، الف کے اوپر جب الف بالکل سادہ سمپل ہوتا ہے، پہلے سے ہی ساکن ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی سمبل نہیں ہوتا، نہ جزم ہوتی ہے نہ زبر نہ دیر نہ پیش، تو جب کبھی اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں، یا کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش آ جائے، یا اس کے اوپر جزم آ جائے، تو کیا یہ الف ہی رہتا ہے؟ نو۔ کیا بن جاتا ہے پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ کیا را کے اوپر بھی ہم اس طرح اگر کبھی زبر زیر اور پیش دیکھیں تو کس حالت کے اندر را موٹا ہوگا، کن حالتوں کے اندر، اور کس حالت کے اندر را باریک ہوگا؟ را کے اوپر جب کبھی زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را کو، کیونکہ اب ہم یہ لیسن پڑھ رہے ہیں اس کے لیے، حالانکہ یہ اسپیشلی جو ہے نا اس کا سبق ہے تفخیم و ترقیق والا، لیسن نمبر 16واں سبق ہے اس کا، میم ساکن کے قاعدوں کے بعد والا یہ سبق ہے۔ اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ الف کو کب موٹا پڑھیں گے کب باریک، را کو کب موٹا اور کب باریک، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب موٹا اور کب باریک پڑھیں گے، تو اس کا ایک باقاعدہ سبق ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک ضمناً یہ ذکر کر دیا کیونکہ اس کے اندر را آ رہا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹا، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھا جائے گا جی۔ با
اس کو سمپل پڑھا ہے با، اس لیے سب سے پہلے ہم اس کو مفردات والے لیسن کے اندر ایک سادہ سا حرف پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اعراب پڑھیں گے، پھر اعراب پڑھنے کے بعد پھر اس کی باعث کو نکالیں گے بغیر کھینچنے کے، بغیر جھٹکا دینے کے. زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. کیونکہ باقاعدہ انہوں نے فرمایا زبر منہ اور آواز کھول کے، جیسے با، زیر آواز کو نیچے گرا کر، یہ نہیں آواز کہ وہ زمین پر گر جاتی ہے، آواز گرنے کا مطلب، زیر کا مطلب ہی نیچے کی طرف زیر کر دینا. زیر آواز خود بخود پڑھتے ہوئے ہی خود بخود نیچے کی طرف جو ہے نا مائل ہوتی ہے نیچے کی طرف. ٹھیک ہے. بی آگے با، با کو پر پیش آ گیا تو بو، با بی بو. نارمل طریقے سے منہ کھولنا ہے جس طرح آپ کا منہ، زیادہ نہیں. با پڑھتے ہوئے جتنا ہم کامن سینس میں جتنا ہم عام طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ منہ کھلتا ہے پڑھتے ہوئے، اتنا ہی. اسپیشلی نہیں منہ کھولنا کہ مزید زیادہ کھل جائے، جیسے ہم نارمل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کھلتا ہے. با بی بو. اب تا زبر تا، جی آگے آپ پڑھاؤ. تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، سا زبر سا، زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. چلو بکر آپ پڑھو، اب کھڑے ہو جاؤ. جیسے وہ پڑھاتے ہوئے کی آواز آتی ہے نا بھائی. لاؤڈلی تھوڑا سا پڑھا کرو.
ادھر سے تم پڑھو. چلو طلحہ آپ پڑھاؤ. زال زبر زا زال زیر زی زال پیش زو زا زی زو چلو برہان آپ پڑھاؤ. سادہ را پڑھتے ہوئے. اس کے اندر ایک اور بھی کوشچن ہے اسی را کے اندر. جب را کو آپ مفرد میں پڑھ رہے ہوں گے نا تو تینوں را، خواہ وہ زبر والا را ہو، خواہ وہ زیر والا ہو، خواہ وہ پیش والا ہو، جب را کو آپ سمپل پڑھ رہے ہوں گے نا مفردات کی طرح، را زبر، را زیر، را پیش، تو تینوں صورتوں کے اندر را موٹا پڑھا جائے گا. کیونکہ را کی اپنی خاصیت یہ ہے کہ را جب سمپل پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو را کے اوپر جب وہ زبر کی ہی باعث ہوتی ہے اس وقت، کیونکہ را الف زبر را پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا وہ. تو ایسی صورت میں آپ نے را کے ساتھ الف آ رہا ہوتا ہے، را الف زبر را، یعنی جب سمپل پڑھ رہے ہو نا تو را کی آواز وہ ساتھ الف آ رہا ہوتا ہے، تو الف کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور پیچھے را کے اوپر زبر آ رہی ہے تو وہ بھی را، یعنی وہ سمپل اس کی آواز جو ہے وہ را پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. را ری رو، جب اس کے اوپر اعراب پڑھے جائیں گے تب جا کے وہ موٹے اور باریک والا کانسیپٹ آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. پڑھو آگے. ادھر آگے آپ باریک پڑھیں گے. را ری رو، را اس طرح نہیں کرنا ار کی آواز نہ آئے. تکرار کہتے ہیں اس کو. وائبریٹ نہ کرے آپ کی آواز، ایسے نہ کرے را ری، اس طرح نہیں. را ری رو، لپس گول ہوں گے پیش کی وجہ سے. را ری رو، را باریک پڑھا جا رہا ہے جس طرح سورۃ ناس کے اندر آتا ہے میشرل. کیا آتا ہے؟ را باریک پڑھیں گے. شرل شرل. آ رہی ہے سمجھ جی. یہ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ تیسرا سبق جو ہے اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آپ کو بچوں نے یہ سنایا. پہلے اس کو ہم نے تعارف کے طور پہ بچوں کو سکھایا، پھر عملی طور پر یہ بچوں نے کام کیا، اور پھر دیکھیں یہ عملی طور پر کتنے خوبصورت انداز کے اندر حروف مستعلیہ بھی پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ان کو، کہ اس کے اندر ہی ہجے کرنے کا طریقہ بھی آپ نے دیکھا. یہی ایٹیکیٹس، یہی مینرز اس پلیٹ فارم کے اوپر alquran.com کے نام سے بندہ نچیز محمد زاہد یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے اور امت خیر ہونے کی حیثیت سے نیکی کا حکم دینے کی کوشش کر رہا ہے اور برائی سے منع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دینے کی کوشش کر رہا ہے،
کہ اس طرح نیکی کرنی ہے اور برائی سے منع کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا نصیحت کی بات کے نام سے سیریل نمبر 1 ہماری فیس بک پہ بھی چل رہی ہے، اس کے اندر ہم باقاعدہ طور پہ حوالہ جات کے ساتھ اور باقاعدہ اس کے ساتھ بھی اس کے اندر بھی یہ والی احادیث کو لکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے بچوں کو بھی یہ دینی علوم کی روشنی میسر آئے۔ اس پلیٹ فارم کے اندر جو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ بہت ساری نصیحت کی باتوں کے ساتھ ساتھ بہت اچھا قرآن پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس پلیٹ فارم سے لاکھوں دنیا کو لوگوں کو مستفید ہونے کی اور اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں سورج کی روشنی کی طرح پھیل جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا ہمارا سبق نمبر 3 اختتام پذیر ہوا جو آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم اپنا چوتھا سبق سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس کے اندر ہے حروف قریب الصوت، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہوں گے، جس کے اندر تا، قو، ٹھیک ہے، سا، سین، صاد، دا، گود، کا، قا وغیرہ وغیرہ، یہ 16 لیٹرز ہیں جو ابھی آپ کو بچے پڑھ کے سنائیں گے، تو یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، بلکہ میری ویڈیوز کو آپ واچ کرتے رہیں گے تو آپ بہترین قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔